حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قاتل بنا دیا گیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایمان اور قدرت کا الٹا انتظام۔ دوستوں، جس محل کی دیواروں میں معصوم بچوں کی چیخیں قید تھیں، جہاں ہر روز بنی اسرائیل کے بچوں کا خون بہایا جاتا تھا، اسی محل میں قدرت نے ایک ایسا انتظام کر دیا کہ ظالم کا گھر ہی نبی کی پناہ گاہ بن گیا۔ نیل کی لہروں سے نکل کر وہ چھوٹا سا صندوق فرعون کے محل تک پہنچا۔ محل میں ہلچل مچ گئی، سپاہی دوڑے، داروغہ آئے، صندوق کھولا گیا، اور جیسے ہی ننھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نظر پڑی، ایک دل کانپ اٹھا، ایک دل پگھل گیا۔ یہ دل تھا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، فرعون کی بیوی، لیکن ایمان کی روشنی سے بھرا ہوا دل۔ دوستوں، آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدے کا سبب بنے۔ دوستوں سوچئے، جس فرعون نے ہزاروں بچوں کو مروایا، آج اسی کی زبان پر ٹھیک ہے آ گیا۔ یہ تھا قدرت کا الٹا انتظام۔ ظالم کا دل سخت، مگر قدرت کا فیصلہ اس سے بھی زیادہ مضبوط۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلنے لگے، اسی کے کھانے سے، اسی کی نگرانی میں، اسی کی سلطنت میں۔ لیکن دوستوں، قدرت نے یہاں بھی ایک نشانی رکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے۔ دائیاں بدلتی جاتی رہیں، مگر بچہ منہ پھیر لیتا۔ محل پریشان، فرعون غصے میں، اور قدرت مسکرا رہی تھی، کیونکہ ماں کی گود ابھی باقی تھی، ماں کا دودھ ابھی لکھا ہوا تھا۔ اور پھر قدرت نے وہی کیا جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی ماں کو جس نے ڈر کے مارے بچے کو نیل میں ڈالا تھا، اسی ماں کو محل کے اندر عزت کے ساتھ بلایا گیا۔ بچہ بھی مل گیا، دودھ بھی ملا، اور ماں کو محنتانہ بھی، تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غمگین نہ رہے۔ دوستوں، قرآن کا اشارہ۔ دوستوں، یہ کہانی صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے پیغام ہے جو حالات سے ڈر جاتا ہے۔ جب معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیا جائے تو نیل بھی راستہ بن جاتا ہے، اور فرعون کا محل بھی پناہ گاہ۔ دوستوں، قبطی کی موت اور شہر سے نکلنا۔ دوستوں، وقت گزرتا گیا، نیل کی لہروں میں وہاں وہ بچہ اب جوانی کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ قرآن کہتا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری طاقت اور سمجھ کو پہنچے، یہ کوئی معمولی طاقت نہیں تھی، یہ وہ طاقت تھی جسے ظالموں کے سامنے مظلوموں کی ڈھال بننا تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، ایسے وقت میں جب گالیاں خاموش تھیں، لوگ اپنے گھروں میں تھے۔ اچانک ایک چیخ گونجی، ایک بنی اسرائیلی ایک قبطی کے ہاتھوں بری طرح پیٹا جا رہا تھا۔ مظلوم نے مدد پکاری، اور دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل انصاف سے بھر اٹھا۔ انہوں نے بس ایک گھونسا مارا، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی ارادہ قتل کا، لیکن قبطی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ سناٹا چھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے، فوراً کہا، یہ شیطان کا کام ہے، بے شک وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، کیونکہ نیت قتل کی نہیں تھی۔ لیکن امتحان یہی ختم نہیں ہوا۔ اگلے دن وہی بنی اسرائیلی پھر جھگڑے میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا، تو کھلا ہوا جھگڑالو ہے۔ اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام مدد کو بڑھے، وہ چلایا کہ اے موسیٰ، کیا آج بھی مجھے مار ڈالنا چاہتے ہو جیسے کل اس آدمی کو مارا تھا؟ بس یہی بات پھیل گئی شہر میں آگ کی طرح۔ فرعون کے دربار تک خبر پہنچی، فیصلہ ہو چکا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے گا۔ اسی وقت شہر کے دوسرے سرے سے ایک نیک دل آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ اے موسیٰ، درباری تمہارے قتل کی سازش کر رہے ہیں، تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ دوستوں، جس شہر میں پلے، جس محل میں جوانی بیتی، آج وہی شہر دشمن بن چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے نکل پڑے، نہ کوئی جادۂ راہ، نہ کوئی ساتھی، صرف ایک دعا ہونٹوں پر تھی، کیا؟ اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے بچا لے۔ اور دوستوں، یہیں سے شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا نیا موڑ، مدین کی طرف ایک انجانہ سفر۔ دوستوں، انشاءاللہ اس کے آگے کا واقعہ اگلے ایپیسوڈ میں بتایا جائے گا، لہٰذا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ امان اسلامک اسٹوریز۔